أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میرے قابل قدر آپ کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ قرآن پاک کا درس سماعت فرما رہی ہیں۔ سورۃ الحج کی تفسیر چل رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احکام حج کو، افعال حج کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ذالک، کچھ احکام حج اللہ بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ ذالک، یہ تو تم سن چکے ہو، اس کے کچھ احکام سن چکے ہو، اب ایک اور بات نئی سنو۔ وہ یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کا یہ تعظیم کرنا اللہ کی یادگاروں کی، یہ اس کے دل کی پرہیزگاری اور دل کے اندر جو خوف خدا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ شعائر، یہ شعیرہ کی جمع ہے عربی میں۔ دراصل شعیرہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی مذہب کے لیے بطور علامت استعمال کی جائے۔ اسلام کی شعائر، یہ مساجد اسلام کی شعائر میں سے ہیں۔ قرآن پاک اسلام کی شعائر میں سے ہے، اللہ کے احکام اسلام کی شعائر میں سے ہیں۔ من جملہ ان یادگاروں میں سے ایک یادگار اسلام کی شعائر، اسلام کی علامت قربانی کے جانور بھی ہیں۔ وہ جانور جو قربانی کے لیے مختص کر دیے جائیں وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی، اسلام کی یادگاروں کی، تو وہ سمجھ لے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے
کہ دراصل خوف خدا کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. جس دل کے اندر خوف خدا بیٹھ جائے تو پھر وہ بند کمروں کے اندر بھی کیوں نہ ہو لیکن وہاں بھی وہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اس ذات کا خوف ہے کہ جس کی نظر ہر ایک کے اوپر ہے اور جو اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز نہ زمینوں کی کوئی چیز. تو خوف خدا جب انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ ہر گناہ سے بچے گا اور کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا. اسی لیے وہ میں نے جو بیان کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کی دنیا کے یہ آپ کو کوئی یہ نظیر نہیں ملے گی، یہ مثال نہیں ملے گا کہ کوئی دنیا کا حکمران خود اٹھ کر راتوں کو اپنی رعایا اپنی پبلک کی خبرگیری لے کہ میری پبلک میری رعایا کس حالت کے اندر ہے. یہ شان تھی صحابہ کرام کی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک حکمران گزرے کہ جو راتوں کو اٹھ کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں خود گشت کرتے تھے کہ معلوم کرنے کے لیے کہ میری رعایا کس حالت کے اندر ہے. تو اسی دوران جب وہ گشت کر رہے تھے تو ایک خاتون ایک بوڑھی عورت اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو. تو وہ بچی کہنے لگی کہ حضرت عمر فاروق کا یہ حکم ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے پانی کی. تو ماں نے کہا کہ عمر فاروق کہاں یہاں وہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو اس وقت اس بیٹی کا جواب سنی، اس نے کیا کہا تھا، عمر فاروق تو نہیں یہاں موجود، نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اور ذات ایسی ہے کہ جس سے ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. تو یہ خوف خدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیں کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دیا ہے. اس کے دین پر چلنے کے لیے دیکھیں دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرف قدم بڑھائے اور ہمارے دین پر چلنا چاہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی چلنے والا ہو، کوئی اللہ کے دین کے اوپر پیراکار ہو، کوئی اللہ کے دین کو اپنانے والا ہو. پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کس طرح دشوار سے دشوار تر راستے کیوں نہ ہوں وہ ان کے لیے آسان ہوتے جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے جائیں گے، راستے کھلتے جائیں گے اور وہ اپنے میرے اس دین کے اوپر چلتا جائے گا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن اگر رکاوٹیں ہوں گی بھی تو وہ بڑی بآسانی ان کو عبور کرتا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں یہ جو لفظ یہ جو تقویٰ ہے یعنی یہ ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان کی تعمیل کی جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور جتنے بھی ممنوعات ہیں جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان سے باز رہا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر چلنے کے لیے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقے بتا دیے ہمیں کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے گا، اس طریقے کو اختیار کرو گے تو تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے گا. دیکھیے اگر قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوف سے ہمیں اپنے سے ڈرنے کا اور اللہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، پرہیزگار بننے کا ہمیں حکم دیتے ہیں. لیکن یوں ہی صرف کہہ دیتے کہ تم میرے متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ. جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا، پرہیزگاری کا حکم دیا کہ تم خدا سے خوف کھاؤ، تم خدا سے ڈرتے رہو، وہاں ساتھ ہی اللہ نے کوئی ایسا عمل بتا دیا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے خوف خدا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی وہ کیسی عالی ذات ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے سب کچھ آسان کر دیا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے لوگو اے ایمان والو خوف خدا رکھو اپنے دلوں میں، خدا سے ڈرتے رہو، تقویٰ کو اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے.
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہمیں کہ ہم اس خوف خدا کو آسانی سے اپنے دلوں میں کس طرح بٹھائیں. فرمایا کہ آخرت کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیا کرو کہ کل قیامت کے دن تم سے باز پرس ہونے والی ہے، تم سے سوال ہونے والا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا اعمال کیے، تم نے آگے کیا بھیجا ہے. جب آخرت کا منظر ہمارے سامنے رہے گا تو خوف خدا ہمارے دلوں میں بیٹھتا جائے گا. ہم اللہ سے ڈرتے جائیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک دن رکھا ہے کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ رب ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، تمہیں دنیا میں بھیجا، اب مجھے بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا کر کے میرے پاس آئے ہو. تو جب فکر آخرت ہوگی تو پھر خوف خدا دلوں میں بٹھانا آسان ہو جائے گا. اس لیے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر مکی زندگی کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر کیا محنت کی ہے، یہی محنت کی. ان کے دلوں کے اندر خوف خدا، ان کے دلوں کے اندر فکر آخرت پیدا کی گئی کہ آخرت کے اندر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا گیا. جب وہ ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو گیا اور جم گیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب شراب تمہارے لیے حرام ہے، اب تمہارے لیے ربا سود تمہارے اوپر حرام ہے، اب یہ جتنے بھی باقی گناہ کے کام ہیں وہ سارے تمہارے اوپر حرام ہیں. چونکہ اب صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر بیٹھ چکی تھی اور اس کی وجہ سے اللہ کا خوف بیٹھ چکا تھا. جو حکم آتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، ان کو عمل کرنا آسان ہو گیا. دیکھیے صحابہ کرام بہت بڑے تاجر تھے، یعنی حرمت شراب کی حرمت سے پہلے وہ شام جایا کرتے تھے اور شراب کی تجارت کیا کرتے تھے. لیکن جیسے یہ حکم آیا کہ تمہارے اوپر اب شراب حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو تم بیچ نہیں سکتے، تم اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. جس کے ہاتھ کے اندر پیالہ تھا اس نے آگے نہیں بڑھایا، وہ اس کو وہیں پھینک دیا. ایک صحابی جو بہت سارے شراب کا تجارت کرتے تھے اور شراب بے شمار لے کر آئے تھے، کسی نے بتایا، ابھی مدینے کے تقریباً باہر ہی تھے، بتایا کہ اب قرآن پاک کی آیت نازل ہو چکی، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. وہ سارے کے سارے وہ مشکیزی، وہ مٹکے انہوں نے وہیں وہ بہا دیے شراب کے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا. تو غرض یہ جب فکر آخرت دلوں کے اندر بیٹھتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر خوف خدا دل کے اندر آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی نے مدینے کی زندگی اور مدینے کے پیریڈ کے اندر ان کے اوپر محنت کی، ان کے دل و دماغ کے اندر فکر آخرت کو بٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا بیٹھ گیا. ایک دوسرے کا اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو. اب یہاں اللہ نے ایک اور ہمیں عمل بتایا کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا بیٹھ جائے گا، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. وہ کیا فرمایا، وقولوا قولا سدیدا، جب گفتگو کرو، جب کہ بولو، جب بات کرو تو سچی بات کرو، درست بات کرو، جھوٹ نہ بولو. اس لیے کہ سچائی کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، جو سچ بولتا جائے گا اس کی برکت سے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا بیٹھتا جائے گا. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچائی کو اپناؤ گے، اگر تم صداقت کو اپناؤ گے، سچائی کو اپناؤ گے، اس کو سچ بولو گے، جب بات کرو، چاہے اپنے بڑوں سے بات کرو، چاہے اپنے اساتذہ سے بات کرے، اپنے دوستوں سے بات کرے، اپنے والدین سے بات کرے، جب بھی ہم گفتگو کریں، جس سے بھی کریں، بڑوں سے کریں، چھوٹوں سے کریں، قریبی سے کریں، دور سے کریں، جس سے بھی ہم بات کریں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نسخہ بتایا. اگر اپنے دل و دماغ کے اندر میرا خوف بٹھانا چاہتے ہو تو اس کا ایک نتیجہ، اس کا ایک عمل یہ ہے کہ تم سچ بولو، سچائی کو اپناؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں کے اندر میرا خوف بیٹھتا جائے گا، اور جب خوف بیٹھے گا تو پھر تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. تم پھر زنا سے دور ہوگے، پھر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے، اپنے کانوں کی حفاظت کرو گے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو گے. غرض یہ کہ تم ہر برے عمل سے اپنے آپ کو بچاتے جاؤ گے اور ہر نیکی کی طرف قدم بڑھاتے جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں طرح طرح کی
اعمال بتا دیے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو, تم خدا سے ڈرو. لیکن پھر اس کے لیے ایک عمل بتا دیا ہمیں. کیا بتایا؟ فرمایا کہ تم نیکوکاروں کی, سچے لوگوں کی مجلس اختیار کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, تو ان کی صحبت اختیار کرو. جب نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھو گے, جب اچھے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھا کرو گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا, تمہارے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی خدا کی یادگاروں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے, اس کے دل کے اندر رب العالمین کا خوف ہے, اس کا ڈر ہے, جس کی وجہ سے وہ مساجد کا احترام کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کا احترام کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پر لگا دی جائے اس کی وہ تعظیم کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں فرمایا کہ تم تعظیم کرو اللہ کے شعائر کی, اس لیے کہ تعظیم وہی کرے گا جس کے دل کے اندر ہمارا خوف ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور جو ہیں ان کے فائدے بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لکم فیہا منافع الی اجل مسمی. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے جانور جو حلال جانور ہیں تمہارے لیے ان کے اندر فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک. یعنی کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جانور ہیں تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, یعنی جو سواری کے قابل ہیں ان کے اوپر سوار ہو سکتے ہو, ان کے جو دودھ ہے ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جس کو حج کرنے والا وہ اپنے ساتھ وہاں حرم کے اندر لے جائے اور یہ نیت کر لے کہ یہ اس کی میں نے قربانی دینی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کسی جانور کو اللہ کے نام زد کر دو, یعنی اللہ کے نام لگا دو کہ میں نے اب اس کی قربانی دینی ہے وہاں جا کر حرم کے اندر, تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس جانور سے تم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. یعنی کیا مطلب؟ تم اس کے اوپر اگر سواری کے قابل ہے تو تم اس کے اوپر سوار بھی نہیں ہو سکتے, تم اسے سوار نہیں ہو سکتے. اب چونکہ وہ اللہ کے نام وقف ہو گیا ہے, اب تم نے اس کو اللہ کی گاہ حرم کے اندر لے جانا ہے, اللہ کے نام کو پر ذبح کرنا ہے. اب تم اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ وہ اب اللہ کے نام وقف ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثم محلها الى البیت العتیق, پھر اس جانور کا حلال ہونا ہے یعنی ذبح ہونا ہے بیت عتیق, آزاد گھر کے پاس. یعنی کیا مطلب؟ آزاد گھر سے مراد بیت اللہ ہے, اور یہاں بیت اللہ آزاد گھر سے مراد یہ ہے کہ حرم, یعنی جتنے بھی حرم کا جو حدود ہیں, حرم کے حدود کے اندر تم نے اس کو ذبح کرنا ہے, اور اس کے علاوہ یعنی حرم کے علاوہ وہ جانور ذبح نہیں ہو سکتا. یعنی منا جو ہے جہاں جانوروں کو قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرم کے اندر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے مختص کر دیا جائے, یعنی جو شخص اس کو اصل میں اس کو حدی کہتے ہیں عربی کے اندر, کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہو اور اس دور کے اندر لوگ یعنی جو قربانی کے لیے جو جانور ہوتے ساتھ لے جاتے تھے تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا تھا اب تم اس جانور سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کا ضرورت کے وقت اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اس وقت یعنی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جب کہ انسان بالکل مجبور ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے ساتھ اونٹ لے جا رہا ہے قربانی کے لیے وہاں حرم کے اندر, اور راستے میں چلتے چلتے وہ اتنا تھک گیا ہے کہ اب وہ یعنی چل نہیں سکتا بالکل. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے, یعنی اس کو پر سوار ہو کر وہ حرم کے اندر مکہ کے اندر پہنچ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قربانی مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے یہ نہ سمجھے کہ صرف ہمارے لیے اوپر فرض کی گئی ہے, بلکہ اللہ فرماتے ہیں ما قبل کی ہر امت کے اوپر قربانی کو ضروری قرار دیا گیا تھا. اب اس سے معلوم ہوا کہ قربانی دینا یہ کتنا بڑا عمل ہے, اور جس یعنی قربانی کے جو ایام ہیں ان ایام کے اندر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی اتنا عمل پسند نہیں جتنا قربانی کا عمل پسند ہے. یعنی اللہ کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ کو انتہائی درجے کا عمل پسند ہے, اور اللہ کو محبوب ہے, اور اللہ کو پسندیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تمہارا الہ ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ, تم اسی کے بن کر رہو اور تم اسی کی عبادت کرو, اسی کے سامنے تم جھکو اور اسی کے نام پر تم جانور کو ذبح کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے حکموں کے سامنے جھکتے ہیں
ان کو ایک خوشخبری سنا دو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے آئندہ درس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اس مجلس کو اللہ میرے اور آپ سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا الہ العالمین ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرما. جو سنا گیا کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما کر یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنی کتاب قرآن حکیم سے تعلق نصیب فرما. یا اللہ اس کی تلاوت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ اس یہ جو مدت گزر رہی ہے, جو ٹائم گزر رہا ہے, یا اللہ اس میں کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے, بہت سارے لوگ اس کے شکار ہیں. یا اللہ جن کو کرونا وائرس ہو چکا ہے تو ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کی اس وائرس سے اور دیگر ہر قسم کی آفات سے, ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما. اور یا اللہ تو اپنی پاک بارگاہ عالی کے اندر ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.